ساری دنیا میں قرآن ہی ایک ایسی واحد مذہبی کتاب ہے جس میں لکھا ہے آپ ایک شادی کرو، اور قرآن کے علاوہ آپ کوئی بھی مذہبی کتاب اٹھا لو، کہیں بھی نہیں لکھا ہے کہ آپ ایک ہی شادی کرو۔ پہلے تو سب سے بڑا مسکنسیپشن جو بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہے۔ تو میرے بھائی، یہ جو 4 شادیوں کے حکم کی آپ بات کرتے ہو، تو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے، حکم نہیں ہے، پرمیشن دی گئی ہے۔ پرمیشن، صرف پرمیشن، آرڈر نہیں ہے اللہ کا کہ کرنا ہی ہے، نہیں، اور پرمیشن بھی ہر کسی کو نہیں دی گئی ہے۔ دوسری، تیسری یا چوتھی شادی کی اجازت بھی اس وقت دی گئی ہے جب آپ ان بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو۔ دیکھیے، اگر اسلام میں 4 شادیوں کا حکم ہوتا تو آپ کو ہر مسلمان بھائی کے پاس 4 بیویاں ہی نظر آتی۔ بھلا اتنے اچھے حکم کی نافرمانی کون کرنا چاہے گا؟ کامن سینس کی بات ہے۔ دیکھیے قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان عورتوں سے شادی کرو جنہیں آپ پسند کرتے ہیں، 2، 3 یا 4، بٹ اگر آپ اپنی بیویوں کے درمیان عدل نہ کر سکو تو صرف ایک۔ عدل کیا؟ عدل یعنی انصاف، جسٹس۔ تو اگر آپ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک ہی شادی کافی ہے۔ آئی تھنک ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ انصاف، جسٹس۔ تو اگر آپ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو صرف ایک ہی شادی کافی ہے۔ دیکھیے، میرج از ناٹ فار دا سیکس اونلی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ اسلام میں 4 شادیاں کرنا فرض ہے تو بالکل آپ غلط فہمی میں مبتلا ہو۔ اسلام میں 4 شادیاں کرنا فرض نہیں ہے، آپشنل ہے، مباح ہے۔ اور یہ جو اجازت دی گئی ہے نا، یہ بھی ایک سولوشن ہے اس مسئلے کا کہ دنیا میں عورتوں کا تناسب مرد سے زیادہ ہے۔ اب کیوں؟ پیدا تو دونوں برابر ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ 90% لڑکیاں ہی پیدا ہو رہی ہیں اور 10% لڑکے پیدا ہو رہے ہیں، نہیں، لڑکے اور لڑکیاں لگ بھگ 50-50% یعنی سیم فیصد سے پیدا ہوتے ہیں۔ پیڈیٹریشن کے مطابق چونکہ لڑکیوں میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہوتی ہے بنسبت لڑکوں کے، تو کئی لڑکوں کی بچپن میں ہی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آگے زندگی میں دیکھا جائے تو لڑکوں کی ہی موت زیادہ ہوتی ہے، سگریٹ، ٹبیکو، شراب جیسی لت کی وجہ سے، یا جنگوں میں یا بارڈر میں بھی ڈیتھ مردوں کی ہی ہوتی ہے۔ تو اس لحاظ سے دنیا میں عورتیں مردوں سے زیادہ ہیں۔ کلیئر؟ اور دیکھیے، بہت ساری عورتیں جو بیوہ ہیں، طلاق شدہ ہیں، بڑی عمر کی ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اور وہ گھر بیٹھی ہیں، کوئی جہیز کے نام پر بیٹھی ہیں، کوئی کسی اور وجہ سے، تو پھر اتنی ساری خواتین جو غیر شادی شدہ ہیں، کیا وہ گھر ہی میں بیٹھی رہیں؟ ان کا کیا قصور ہے؟ ان کے لیے کوئی سولوشن نہیں ہے؟ کیا وہ غلط راستہ اختیار کر لیں یا حلال طریقے سے کسی کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بن کر اپنی زندگی گزاریں؟ یہاں عورتوں کو کسی کی دوسری یا تیسری یا چوتھی بیوی بننے کی ایک لیگل پروسیس پہ بات ہو رہی ہے۔ عورتوں کو انلیگل طریقوں سے، گناہ سے، زنا سے، حرام سے بچانے کے لیے مردوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ عورتوں کو حلال طریقے سے اپنائیں، ٹو سپورٹ دیم فائنینشلی۔ ٹھیک ہے؟ دیکھیے، ان اسلام 4 wives آر permitted with strict conditions، یعنی مردوں کو اجازت بھی کنڈیشن کے ساتھ دی گئی ہے۔ یہ نہیں کہ آپ شوقیہ شادیاں کرتے پھرے، ایک بھی ہینڈل نہیں ہو رہی ہے، ایک کے حقوق پورے نہیں ہو رہے ہیں، ایک ہی کے ساتھ آپ انصاف نہیں کر پا رہے ہو اور چلے ہیں دوسری تیسری کرنے، یہ نہیں۔ ایسی حالت میں پھر آپ کو پرمیشن نہیں ہے۔ ان اسلام 4 wives آر permitted with strict conditions۔ ٹھیک ہے؟ یعنی ایک سے زیادہ شادیاں آپ اس وقت کرو گے جب آپ ساری بیویوں کے درمیان انصاف کر سکو، سب کے حقوق برابر ادا کر سکو، سب کو برابر عزت دے سکو، تب ہے اجازت آپ کو۔ دیکھیے، 4 شادیوں والا کوئی ایسا سوال نہیں ہے جسے یس اور نو میں دے دیا جائے کہ ہاں بالکل اسلام 4 شادیوں کی اجازت دیتا ہے۔ دیکھیے، 4 شادیوں کی اجازت کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی کو ایویں بس 4 شادیوں کا لائسن مل گیا کہ وہ اپنے انجوائمنٹ کے لیے شوقیہ شادیاں کرتا پھرے۔ Marrying wives doesn't mean to have a sexual and lustful time۔ نہیں، اگر آپ ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہو اس اسٹرکٹ کنڈیشنز کے ساتھ کہ آپ 100% رسپانسبل ہوں گے اپنی باقی بیویوں کے، ان کی اولادوں کے، ان کی لاڈجنگ، ان کے کپڑے، ان کا کھانا پینا، ان کی ایجوکیشن اور باقی ریکوائرمنٹس کو پوری کرنے کی ذمہ داری آپ کے کاندھوں پر ہوگی۔
یعنی اگر ایک بیوی سے آپ کو 2 اولادیں ہیں تو جس طرح آپ کو اس بیوی اور بچوں کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اسی طرح دوسری بیوی اور اس کی اولادیں چاہے 4 ہوں یا 5 ہوں، ان کی بھی سیم ذمہ داری آپ کو اٹھانی ہے۔ اسی طرح اگر تیسری بیوی بھی ہے اور اس کی بھی 3 یا 4 اولادیں ہیں تو اس کی بھی رسپانسبلٹی آپ کے کاندھوں پر ہوگی۔ اسی طرح چوتھی بیوی اور اس کے بچوں کی بھی رسپانسبلٹی آپ کے ذمے ہے۔ اس لیے دماغ میں صرف دوسری یا تیسری بیوی ہی نہ رکھیں بلکہ ان سے ہونے والے 10-12 بچے بھی قابل غور ہیں۔ تو ذرا اگر آپ دوسری یا تیسری شادی کرنے کی سوچ رہے ہیں تو یہ ساری کنڈیشن سامنے رکھتے ہوئے ہی دوسرا یا تیسرا نکاح کریے، اور صرف دوسری تیسری بیوی اور اس کے بچوں کی ہی ذمہ داری نہیں بلکہ ساتھ میں ساس سسر والا پورا پیکیج آپ کو ملے گا۔ اکثر بھائی اپنی بیویوں کو پریشان کرنے کے لیے یہ کہتے رہتے ہیں کہ اسلام میں تو 4 شادیاں کرنا سنت ہے۔ تو بھائی میرے، جب بات اگر سنت کی ہی ہو رہی ہے تو آپ دوسری اور تیسری شادی کسی بیوہ، یتیم، بڑی عمر والی، بچوں والی سے کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بات اگر سنت کی ہی ہو رہی ہے تو پھر تو گھر کے کاموں میں بیوی کا ہاتھ بٹانا بھی سنت ہے، اس کے ساتھ محبت سے عزت سے پیش آنا بھی سنت ہے، اس کو خوش رکھنا اور اس کے حقوق پورے کرنا بھی سنت ہے، اور اس کے ساتھ نرمی سے پیش آنا بھی سنت ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ذرا سوچ سمجھ کر دیکھیے، یہاں 5 وقت کی فرض نمازیں آپ سے ہینڈل نہیں ہو رہی ہیں اور آپ چلے ہیں 4 شادیوں پر بحث کرنے کے لیے۔ پہلے آپ فرض پر کنسنٹریٹ کریں، دین تھنک اباؤٹ دا سنہ۔ جزاک اللہ خیراً کثیرہ۔